اور وہ 2 دن کون سے ہیں؟ ایک یہ عید الفطر کا دن اور دوسرا دن ہے عید الاضحیٰ کا دن۔ اسلام کے اندر یہ 2 دن خوشی کے دن ہے، خوشی کا ایام ہے، اور انہی میں سے یہ آج کا دن ہے عید الفطر کے دن، جو 30 رمضان مکمل ہونے کے بعد یہ دن آتا ہے۔ اور اس دن کے بارے میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم گنتی کو مکمل کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بن جاؤ۔ یہ دن عید کا دن ہے۔ سب سے پہلے میں تمام برادران اسلام کو عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہماری زندگی کے اندر اور تمام مسلمانوں کے لیے خوشیوں کے دن لاتے رہے، اور اسی طریقے سے یہ خوشی کا ایام آتے رہے۔ عزیزان ملت، آج یہ خوشی کا دن ہے، اور آج یہ یوم الجوائز بھی کہا جاتا ہے، انعام کا دن۔ اس دن کے اندر اللہ رب العالمین اپنی خصوصی نوازش، خصوصی رحمت، خصوصی انعام نازل کرتا اپنے ان بندوں کے اوپر جنہوں نے رمضان کے 30 روزے کو مکمل کیا ہے، جنہوں نے ماہ رمضان کی خیر و برکت سے اپنے آپ کو مالا مال کیا ہے۔ یہ دن خوشی کا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کی قدر کی، رمضان کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے کو صحیح طور پہ ادا کیا۔ اور یہ دن حقیقی معنی میں خوشی انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کے ایام کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اور جنہوں نے رمضان کے ایام کو لایانی چیزوں میں، فضول باتوں میں گزار دیا، خیر و برکت کو گزرنے دیا، ان سے اپنے آپ کو مالا مال نہیں کیا، ان کے لیے آج کا دن کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنے ہاتھ سے بدلہ عطا کرتا ہے جنہوں نے روزے کو صحیح طور پہ ادا کیا ہے، روزے کی پابندی کی ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ تراویح کی پابندی کی ہے، تلاوت قرآن کی پابندی کی ہے، اپنے آپ کو برائی سے، فحش گوئی سے، غیبت سے، چغل خوری سے، دیگر شیطانی کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے، اور ایک پکا سچا مسلمان بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ کیونکہ روزے کا مقصد یہی ہے کہ متقی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے کو فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے پہلے کی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والا بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ، تمہارے اللہ خوف آ جائے، اللہ خشیت آ جائے، دین پابند بن جاؤ تم۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے میرے بھائی۔ تو جن لوگوں نے روزے کے اندر اپنے اندر تقوی پیدا کیا، تقوی کو سمیٹا، اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہے کہ اللہ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان باتوں مکمل طور پہ عمل کیا جائے، اور جن باتوں سے اللہ اس کے رسول نے روک دیا ان باتوں سے مکمل طور پہ رک جائے، یہ تقوی ہے۔ تو یہ روزے کا مقصد بھی کیا ہے؟ یہ ٹریننگ دراصل تھا، یہ 1 مہینے ہمارے لیے یہ ٹریننگ کے ایام تھے۔ اللہ ہمیں تیار کر رہا تھا باقی 11 مہینے کے اندر، کہ جس طریقے سے ہم نے 1 مہینے کے اندر اپنے آپ کو اچھا، پکا اور مثالی مسلمان بنانے کی کوشش کیا ہے، اسی طریقے سے باقی جو ایام آ رہے ہیں، 11 مہینے جو آ رہے ہیں، ان مہینوں کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، احکام خداوندی کی پابندی کریں، سنت کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، اور ذکر و خیر کا اہتمام کریں، تسبیح و تحلیل کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ تو میرے بھائی، یہ روزے کے اصل مقاصد ہیں، اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ اصل کس کا ہے؟ کہ لیس العید لمن قبل صیامہ وقیامہ وغفر ذنبہ وشکر سعیہ، کہ لوگوں،
عید یہ نیا کپڑا پہننے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے نیا کپڑا زیب تن کر لیا، اچھا لباس پہن لیا، خوشبو لگا لیا، قیمتی لباس سے اپنے آپ کو ملبوس کر لیا، یا اچھا کھانا کھا لیا، اچھا پکوان پکا لیا. یہ عید کی معنی نہیں ہے. اصل عید اس شخص کی ہے کہ جن کے روزے کو اللہ نے قبول کر لیا، جن کا روزہ مقبول ہو گیا، جن کا رات کا جاگنا اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا، اور جن کی کوشش کو اللہ نے منظور کر لیا. اصل عید آج اس کی ہے، اصل خوشی ان لوگوں کے لیے ہے. کیونکہ اگر ہم نے ایک مہینہ گزار دیا، نمازیں پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ دیا، صدقہ خیرات کیا، اگر ہمارے وہ اعمال اللہ کے دربار مقبول نہیں ہوئے، شرف قبولیت کو نہیں پہنچا، ہماری مغفرت نہیں ہوئی، تو پھر یہ ہماری عید کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اسی وجہ سے ہے علی نے کہا کہ اصل عید اس شخص کی ہے کہ جن کو اللہ نے معاف کر دیا، جنہوں نے اپنے آپ کو بخشوا لیا، اپنی مغفرت کروا لی، اور جن کا روزہ، جن کا رات کا جاگنا، تراویح، صدقہ خیرات، جو کچھ انہوں نے کیا رمضان کے اندر، اللہ نے سب کو قبول کر لیا. حقیقی عید اسی بندے کی ہے. تو میرے بھائی یہ چیز کیسے آئے گی؟ یہ اسی وقت ہوگی جب ہم اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ہم ان اعمال کو کیے ہوں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بھرپور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول کرے گا. ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی یہ عید ہم نے پڑھ لی، ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہو گئی، بلکہ جس طریقے سے ہم نے رمضان کے مہینے میں صحیح طور پہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، مسجد کو لازم پکڑا ہے، تلاوت کو لازم پکڑا، اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی کو، اپنے معمول کو باقی مہینوں کے اندر برقرار رکھیں. یہ نہیں کہ آج عید ہو گئی، نماز بھی ختم، تلاوت بھی ختم، صدقہ و خیرات بھی ختم، اور پھر غیبت، چغل خوری، فحش گوئی، غلط چیزیں، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ پھر شروع ہو جائے، تو گویا کہ ہمارے روزے کوئی مقصد نہیں ہوا. تو اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کس کا روزہ قبول ہوا ہے، تو باقی زندگی میں ان کے ایام کا جائزہ لیں. اگر ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا ہے، تو سمجھیے اس کا روزہ قبول ہو گیا ہے، اس کا روزہ کامیاب ہے. اور رمضان گزرنے کے بعد پھر اسی طریقے سے لاوبالی پن، لاپرواہی، دین سے بیزاری، مسجد سے دوری آ جائے، تو سمجھیے آپ کا روزہ آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بے مقصد آپ کا روزہ گزر گیا. تو میرے بھائی رمضان کا مہینہ گزر گیا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ عبادت رمضان کے اندر کی ہے، اللہ اسے قبول کرے، ہمارے لیے باعث مغفرت بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے. اور اللہ سے دعا کہ اللہ جس طریقے سے ہم نے رمضان کے اندر تیری توفیق سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے ہم نے تیری عبادت کی ہے، اللہ اسی طریقے سے ہمیں مزید توفیق دے کہ باقی ایام کے اندر بھی، باقی مہینوں کے اندر بھی ہم اسی طریقے سے تیری عبادت کرتے رہیں. تو اس چیز کی پابندی بھی ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی نیکی کا سلسلہ بند نہ ہونا چاہیے. جو نیکی آپ نے شروع کیا ہے، یہ نیکی کا سلسلہ آپ کا چلتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نیکی پہ، نیک اعمال پہ مداومت برتیں، استقامت برتیں، تبھی آپ کے لیے یہ روزہ فائدہ مند ہوگا. ورنہ ایک مہینہ آیا گزر گیا، بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو رمضانی مسلمان ہیں، رمضان آیا مسجد پکڑ لی، ہو شوال کا مہینہ ہو، کوئی بھی ہو، کچھ بھی آ جائے، نماز معاف نہیں میرے بھائی. نماز پڑھتے رہنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے. اگر ہم نے رمضان کے اندر نماز کی پابندی کی خوب کی، اور رمضان کے بعد پابندی ختم ہو گئی، تو گویا کہ ہم نے رمضان کی عبادت کی ہے، اللہ کی عبادت نہیں کی ہے. کیونکہ اللہ تو حی لا یموت، اللہ تو زندہ زاوید ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اور یہ نماز جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں تب سے لے کے مرتے دم تک آپ کے اوپر نماز فرض ہے، کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. تو میرے بھائی نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے ساتھ ساتھ دیگر جو چیزیں جو ہے ان کی پابندی کریں. یہ اصل رمضان کا مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے کہ ہم روزے کے اندر، رمضان کے اندر ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ان چیزوں کو برقرار رکھیں، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان ہی کی طرح باقی ایام کے اندر بھی بھرپور طور پہ ہمت کے ساتھ عبادت کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں کی ہے، نماز کی شکل میں، تراویح کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، اللہ ہمارے ان اعمال کو، ہماری ان کوششوں کو، ہمارے ان کار خیر کو اللہ ہمارے حق میں
باعث خیر بنانا، اللہ ہمارے ان اعمال کو میزان حسنات میں جگہ دینا، اللہ ہمارے ان عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ قبول کر لے۔ اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور عطا فرما دے۔ اللہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر جس گوشے میں بھی جس کونے میں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، خصوصاً فلسطین کے اوپر، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ان کے دشمنوں کو اللہ زیر کر دے، اللہ ان کے دشمنوں کے چالوں کو سازشوں کو ناکام کر دے۔ اللہ دنیا کی کونے کونے میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو اپنی عافیت میں رکھ۔ اللہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، اپنے امان اللہ تو اپنی امان میں اپنی عافیت میں تمام مسلمانوں کو زندہ رکھ، اور مسلمانوں کو دنیا کے گوشے گوشے میں اللہ تو رفعت عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچا۔ اللہ دشمنان اسلام کو ذلیل کر دے، اللہ دشمنان اسلام کو ان کی کوششوں کو ناکام کر دے، اللہ اسلام کو مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh